إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، رب العالمین کا احسان و کرم کہ اس اللہ نے ہمیں طاقت و قوت سے نوازا کہ ہم اس کے دربار میں اکٹھے ہو کر کے اس کی اکتائی کا گیت گائیں۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خصوصیات سے نوازا، اور ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلم سے نوازا گیا۔ جامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور اس کے معانی و مطالب بہت زیادہ ہوں۔ اسی سلسلے میں یہ روایت صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور انبیاء پر 5 چیزوں کی بنسبت خصوصیت حاصل ہے۔ پہلا یہ کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، دوسرا یہ کہ ہماری نصرت رعب و دبدبے سے کی گئی، اور ہمیں مال غنیمت ہمارے لیے حلال کیا گیا، اور روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، اور پوری روئے زمین ہمارے لیے پاکی و صفائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور ہم ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ہم خاتم النبیین ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلم سے نوازا گیا۔ انہی جوامع الکلم میں سے ایک حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اور یہی میرے خطبے کا موضوع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ یہ چھوٹی سی روایت ہے، چھوٹی سی حدیث، اس کی کئی طرح سے معانی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ قصداً جان بوجھ کر کے کسی کو تکلیف نہ دو، اور انجانے میں بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ مثلاً اگر آپ کے یہاں باغ ہے اور آپ اپنے باغ میں پانی ڈالتے ہیں اس نیت سے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو، تو یہ تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے باغیچے کو پانی پلایا لیکن انجانے میں وہ پانی جو ہے دوسری جگہ پہنچ گیا اور دوسرے کو تکلیف ہو گئی، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ مطلب یہ قصداً کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور بغیر قصد کے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پہلا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی لا ضرر کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دو اور دوسرے کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی، اور نہ باپ کو اس کی وجہ سے تکلیف دیا جائے گا۔ مثلاً یہ کہ ماں کو زبردستی دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، یا اس سے دودھ پلوایا جائے لیکن اس کے خرچے کا خیال نہ کیا جائے، اس طرح سے بھی اس کو تکلیف نہیں دیا جا سکتا۔ اور والد کو بھی تکلیف نہیں دیا جا سکتا کہ والد سے جو خرچہ ہو اس سے زیادہ اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، یعنی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دو اور نہ اس کے والد کو تکلیف دو۔ یہ ایک مثال ہے، آپ اس کو زیادہ سوچ سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پہل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، یا اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اتنا اس کو تکلیف دو جتنا کہ اس کو تم کو دیا گیا ہے، اس سے زیادہ آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تم کو جو تکلیف دیا گیا ہے اسی کے مطابق دوسرے کو تکلیف دو، اور اگر صبر کر لے جاؤ تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ دیکھ رہے ہیں لا ضرر ولا ضرار، کہ قصداً کسی کو تکلیف نہ دو، بغیر قصد کے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، کسی اور کو تکلیف نہ دو، پہل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، یا کسی سے بدلہ لیتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دو۔ مطلب یہ اپنے زبان میں ایسے کہو جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو۔ اب اس حدیث کے کئی بنیادی فائدے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے مطالب آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اب یہاں غور کریں تھوڑا سا کہ ہم کسی کو
تکلیف نہیں دے سکتے، اپنے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغ عبد حقیقت الایمان حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ بالخیر. کوئی بھی بندہ ایمان کی حقانیت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے خیر اور بھلائی میں سے. مطلب یہ ہے کہ بھلائی اور خیر کے کاموں میں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرنا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ احب لاخیہ ما یحب لنفسک تکن مؤمنا. اے ابو ہریرہ تو اپنے لیے وہی پسند کر جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے تو مومن کامل ہو جائے گا. اور دوسری روایت میں ہے تکن مسلمہ، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے. اب یہاں پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے کسی بھی بھائی کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دے. بھائی کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دے. یہ ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے اور یہ اسلام کی بہت بڑی دلیل ہے. اور جب یہ کسی مسلمان بندے کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے لیے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے چیز اس کو جنت میں جگہ مل جائے گی. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن اسد القصری سے کہا اے یزید تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو. مطلب اپنے بھائی کو کسی بھی طرح تکلیف نہ دو. لا ضررا ولا ضرارا، جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو. اور یہ چیز جس مسلمان کے اندر آ جائے گی نا اس کو جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہو کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور اس کو جنت میں داخلہ مل جائے تو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور لوگوں سے ویسا ہی سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ لوگوں کا ویوہار اچھا ہو، ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہمیں کوئی بدتمیزی سے پیش نہ آئے، تو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم بھی کسی کو گالی نہ دیں، ہم کسی سے بدتمیزی نہ کریں، ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں. جب یہ چیز ایک مسلمان کے اندر آ جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. پہلی چیز. اور دوسری ہے لا ضرر ولا ضرارا، جیو اور جینے دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے اور خیر خواہ بندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور جب دیکھیں جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جب دیکھتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بایعت علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور میں نے اس بات کا عہد لیا کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کے لیے خیر کھاؤں گا، ہر مسلمان کے لیے اچھا سوچوں گا، ہر مسلمان کے لیے بڑھیا اور بہتر سوچوں گا. اور یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کبھی بھی غلط نہیں سوچتا، کبھی بھی اس کے لیے برا نہیں سوچتا. یہ ایمان کی دلیل ہے. اور کسی کے لیے برا سوچنا یہ اس کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے. جیسا کہ پیارے نبی کی حدیث میں نے پڑھی لا ضرر ولا ضرارا، اے مسلمانوں جیو اور جینے دو. ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا. پیارے نبی کی حدیث وہ ہے نا المسلم من سلم المسلمین من لسان و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہوں. یہ مسلمان کی شان ہے، یہ ایک مومن کی شان ہے. مومن کی شان یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان کی شان ایسی ہوتی ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو مومن مردوں کو مومن عورتوں کو بغیر کسی غلطی کے نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ان پر بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. مطلب اس کا یہ ہے اس حدیث کا کہ کسی بھی مسلم مرد کسی بھی مسلم عورت کو ایک مسلمان کے لیے کسی بھی طرح روا نہیں ہے کہ کسی قسم کا اس کو تکلیف دے, کسی بھی قسم کا اس کو تکلیف دے. اور اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے, کوئی کسی کو پریشان کرتا ہے نا, تو حدیث رسول آپ سنتے چلے جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاق شاق اللہ ومن زار زار اللہ, جو کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ رب العالمین اس کو مشقت میں ڈالتا ہے, جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ صاف طور سے اپنی زندگی کو صاف و شفاف بناؤ, اپنی زندگی کو ایک مسلمانیت کے سانچے میں ڈھالو. اگر مسلمانیت کے سانچے میں ڈھالتے نہیں ہیں تو یقیناً ہمارے اندر کمی ہے. اور یہ جو جامع الکلم ہے پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرما دیا کہ جیو اور جینے دو, یہ ایک مسلم معاشرے کی شان ہے, ایک مسلم معاشرے کی پہچان ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ دیا جائے. یہ تو ہمارا معاشرہ ہوا. اور جب اپنی شریعت کو دیکھتے ہیں تو ہماری شریعت میں بھی بہت آسانیاں ہیں. رب العالمین نے شریعت کو نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد کہیں بھی یہ دکھائی نہیں دیتا کہ رب العالمین نے ہمیں کلفت اور مصیبت میں ڈالا ہو, اللہ نے کبھی ہمیں پریشانی میں ڈالا ہو. آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا. رب العالمین کسی بھی آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب اس کا وضو ٹوٹ جائے, یہاں تک کہ وہ وضو کر لے, یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. لیکن یہ وضو یہاں کیا ہے, اس کے لیے ضروری ہو جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور آپ پانی کو چھوتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے, یا پانی اتنا دور ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, تو آسانی آپ کے لیے کیا؟ تیمم. آسانی کیا آپ کے لیے؟ تیمم. شریعت نے بھی ہمیں تکلیف نہیں دی ہے تو چاہیے جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً عصر کی نماز اور ساری نمازوں کی, اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اس کے روبرو عزت سے کھڑے ہو جاؤ. کس نے کہا؟ رب العالمین نے کہا. کیا؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ واجب ہے. لیکن فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ فَقَاعِدًا وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبِهِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو, اگر پھر بھی تمہیں طاقت نہیں ہے تو تم لیٹ کر پہلو کے بل نماز پڑھو. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہماری بتاتی ہے. ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہماری شریعت میں ذرہ برابر کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں, کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں. اسی طرح یہ مسلم معاشرہ بھی بننا چاہیے کہ ایک مسلمان کا کسی مسلمان کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شکایت نہ رہے, کوئی بھی تکلیف کسی کو نہ ہونے پائے. یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کی پہچان. لا ضرر ولا ضرار, جیو اور جینے دو. ایک چھوٹا سا جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اور اس جملے پر آپ غور کرتے ہوئے چلے جائیں, آپ غور کرتے ہوئے چلے جائیں, آپ کے پورے لمحات اسی میں ختم ہوتے چلے جائیں گے. آپ معاملات میں لے لیجئے تھوڑا سا, معاملات میں جب آپ لے کے چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کے معاملات میں دھوکہ دھڑی کو پسند نہیں فرمایا, چاہے آپ کا لین دین کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں, وہ حدیث ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو آپ ایک کا گزر ایک گلے کے ڈھیر سے ہوتا ہے, اور اب جب اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں گلہ اندر سے بھیگا ہوا ہے. آدمی سے پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے, آخر ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بارش ہو رہی تھی اور یہ گلہ بھیگ گیا تو میں نے سوچا اس کو نیچے ڈال دوں اور اوپر سے سوکھا گلہ ڈال دوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق التمام کہ یرى الناس, تو نے اس کو گلے کے اوپر کیوں نہیں ڈالا, یعنی بھیگا حصہ تم نے گلے کے اوپر کیوں نہیں ڈالا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے. من غش فلیس منی, جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں معاملات کے تعلق سے آپ دیکھ لیں
किसी भी तरीके से किसी को तकलीफ देना ये रवा नहीं है, ये रवा नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ ये हदीस हमें बता दी। जरा बराबर हो गल्ला को देखो, आज कैसी कैसी धोखाधड़ी हो रहे हैं, मामलात में कैसे कैसे क्या कुछ नहीं हो रहा है, कैसे कैसे आंखों से रोशनी छीन लेते हैं लोग, और कैसे कैसे कान के बहरे हो जा रहे हैं, और कैसे कैसे मामलात हो जा रहे हैं। आप मुस्लिम माशरे में देख लीजिए, मुसलमान की पहचान नहीं है ला जरा वाला जरा, किसी भी किस्म की किसी को तकलीफ न दो और न तकलीफ उठाओ, जियो और जीने दो। देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाप तौले कमी बेसी करने को भी तकलीफ बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम यख़सिरून। नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। जब वो लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा तौल करके लेते हैं, और जब लोगों को देते हैं तो नाप तौल में कमी कर देते हैं। इस तरीके से भी तकलीफ देना जायज़ नहीं, इस तरीके से भी तकलीफ देना किसी भी रवा नहीं है। और अगर कोई दुकानदारी कर रहा है तो ये भी उसके लिए रवा नहीं है कि दाम को इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि लोग परेशान हो जाएं। क्यों? मैंने हदीस आपके सामने पेश की कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक आदमी खरीदो फरोख्त दुकानदारी कर रहा है, लेकिन ग्राहक आकर के उसको इतना न्यूट्रल कर देता है, इतना नीचे गिरा देता है, उसका घाटा होने लगता है। तो ना घाटा बर्दाश्त करना इस्लाम में सही, और ना उसको घाटा दिलवाना सही है, ना बहुत ज्यादा अपने कस्टमर से फायदा उठाना सही। अपने लिए मुसलमान बनो, अपने माशरे के लिए मुसलमान बनो, और अपनी पहचान मुसलमानियत से बनाओ। अल्लाह के बंदो, यही नहीं अगर देखा जाए तो और बहुत सारी चीजें हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते को भी देख लिया जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता कितना पाकीज़ा रिश्ता है, इतना पाकीज़ा रिश्ता है। और इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम बेहतरीन से बूदोबास्त करो, वाशिरहुन्ना बिल मारूफ। ऐ लोगों, तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, यानी बीवी अपने शौहर के हुकूक को अदा करे और शौहर अपने बीवी के हुकूक को अच्छे ढंग से अदा करे। यह है इस्लाम, यह है शरीयत। यानी किसी को तकलीफ नहीं देने का, किसी भी तरीके से, चाहे आप मिरास को भी ले लीजिए, वरासत को भी ले लीजिए, तिहाई हिस्से से ज्यादा किसी को वसीयत करना जायज नहीं। मतलब यह है कि किसी को तकलीफ न दो, तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। यह मुस्लिम माशरा की पहचान होती, यह मुस्लिम माशरे की शान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी को भी तकलीफ देने से मना फरमाया। आपने क्या फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन मन ला यामन जारहु बवाइकहु। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी जाबन ना हो, जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी ना बचा रहे। अब गौर करें इस हदीस पर, प्यारे नबी ने 3 मरतबा कसम खाई। आपने फरमाया कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो तो चाहिए कि वो अपनी ज़बान से सच बोले। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो फलयुक्रिम ज़ैफ़, तो अपने मेहमानों की इज्जत करे। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो फला यूज़ी जारहु, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। जिब्रील अमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार आते हैं और पड़ोसी के हुकूक के बारे में आपको तंबीह करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुरसु, मुझे ये खौफ पैदा हुआ, मैं डरा कहीं ऐसा ना हो कि उसको वरासत में हिस्सा दे दिया जाए। देख रहे हैं कैसा मामला है। इतना आसान मामला नहीं है, मुसलमान बनना इतना आसान नहीं है, मोमिन बनना इतना आसान नहीं है। मुसलमानों, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह ने प्यारे नबी पर नाजिल किया, और हमारा शेवा ये बनता है और हमारी पहचान ये बनती है कि ला ज़ररा वला ज़रारा। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ना किसी को तकलीफ दो ना तकलीफ उठाओ। और दूसरे तरह से हम इसको देख लेते हैं, मुआशरे मसले में जब लेते हैं इसमें और तरह से देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज के दौर में देखो, सिगरेट का बहुत रवाज है। हर कोई नौजवान और बंदा इल्ला माशा अल्लाह, जिसको अल्लाह बचा ले, बड़े बूढ़े भी सिगरेट के आदी बने हुए हैं। और जब उसको पीते हैं
تو اسے اپنے بغل والے کو تکلیف ہوتی ہے، یا سواری میں سوار ہیں اور وہاں پر وہ پینا شروع کر دیجیے تو وہ اس کا اپنے بغل والے کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے میرے بھائی آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں یہ آپ کے لیے صحیح نہیں، اس میں کئی نقصان ہے آپ کے لیے۔ پہلا تو آپ کے صحت کو نقصان ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے بغل والے کو نقصان ہے۔ اب یہاں تھوڑا غور کریں کہ بغل والے کو بھی نقصان دینا صحیح نہیں ہے، کسی طرح سے اس کو ستانا بھی صحیح نہیں ہے، جنہوں میں نے مثال کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اور اسی طرح سے اس میں فضول خرچی ہے، بہت بڑی فضول خرچی۔ اگر کوئی بندہ 500 کے نوٹ کو بنائے ایسے گول، اور بنانے کے بعد اس میں آگ لگائے اور پینا شروع کر دے، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ یا تو کہیں گے کہ یہ بہت بڑا متکبر ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہ عقل سے گرا ہوا انسان ہے، یہ بیوقوف اور پاگل ہو گیا ہے۔ یہی تو دو چیز کہیں گے لوگ، اور کیا کہیں گے؟ اور کیا کہیں گے؟ اب اگر بندہ فضول خرچی میں دوسری چیزوں میں اپنے پیسے کو گواتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے تو فضول خرچی کرتا ہے تو یہ بھی اس طریقے سے بھی نقصان کرتا ہے، اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کا نقصان کرتا ہے، اور دوسرا اپنے بغل والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ ذرا غور کریں، یہ چھوٹا سا جملہ لا ضرر ولا ضرار کتنی معنویت رکھتا ہے اور کتنے اعتبار سے آپ کے سامنے شریعت کی ساری چیزوں کو کھول کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فضیلت سے نوازا گیا، ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہی ہے کہ آپ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا، اور یہ حدیث ہے، اس حدیث کو سمجھیں اور اس پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری اور آپ کی پہچان ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی پہچان ہی نہیں، ہم اور آپ جب غیر کے سامنے جائیں گے، غیر جب ہماری حقانیت کو جاننے کی کوشش کرے گا اور جب اسلام کی ساری تعلیمات کو ہمارے اندر دیکھے گا تو وہ بھی ہم سے قریب آنے کی کوشش کرے گا، پھر ہمارے اسلام سے جڑے گا۔ ہم اور آپ غیروں کی بھی پہچان ہیں، ہم اور آپ اپنے پڑوسی کے بھی پہچان ہیں، ہم اور آپ اپنے اعزاء و اقارب کے بھی پہچان ہیں، ہم اور آپ اپنے دوست و احباب کے بھی پہچان ہیں، ہم اور آپ اپنے اسلام کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں اپنے آپ کو اسلام میں ڈھال کر کے اپنی مسلمانیت کی پہچان کرواؤ اور دنیا کے لوگوں کو بتا دو کہ ہمارا اسلام ایسا ہے، ہمارا اسلام اتنا سچا ہے، ہمارا اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام کی حقانیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اس چھوٹی سی روایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے شعار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔